الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال فی مقام آخر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کو سمجھانے والا نبی بھی بھیجا، کیونکہ محض کتاب پڑھ کر کسی چیز کو سیکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا عملی نمونہ موجود نہ ہو۔ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن جاتا، کتابیں پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بن جاتا، کتابیں پڑھ کر کوئی سائنٹسٹ نہیں بن جاتا۔ اسی طریقے سے صرف قرآن کو پڑھ کر اور خود بخود کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ سامنے کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ قرآن کے حکم پر عمل کر کے کوئی دکھانے والا نہ ہو، اس وقت تک وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ انجینئر بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ پریکٹس نہ کرے، ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ پریکٹس نہیں کر لیتا۔ اسی طریقے سے قرآن اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والی کوئی ذات سامنے موجود ہوگی، اور وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو جو حکم دیا، آپ نے اس کو اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو آپ نے نماز پڑھ کر کے دکھلائی، اور امت کو حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طریقے پر نماز پڑھو جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھ کر کے دکھایا کہ روزہ کس طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے حج کا حکم دیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کر کے دکھایا کہ حج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس میں کیا چیزیں سنت ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نمونے کے طور پر بھیجا تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیسے کرنا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی تم اگر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ عمل تم بھی کر لو، جس طریقے سے وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اس طریقے سے تم بھی اللہ کے حکم کو پورا کر لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے قرآن بھی بھیجا اور قرآن کو سمجھانے والی ذات بھی بھیجی، کہ قرآن صرف بند کر کے طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا تاکہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کرے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے، اپنی زندگی میں اس کے ایک ایک حکم کو اتارے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو بھیجا۔ قرآن کو صرف سرسری طور پر پڑھ لینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے کہ اس قرآن میں اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں، اس قرآن میں اللہ نے جو واقعات بیان فرمائے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اس قرآن میں اللہ نے جو مثالیں بیان فرمائی ان مثالوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی غور اور فکر کرنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ہم نے تو قرآن بھیج دیا اور قرآن کو بالکل آسان بنا دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو اپنی زندگی میں اتارے؟ تو اللہ نے قرآن نازل فرما کر ہمیں دے کر کے یہ کہا کہ ہم نے آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ تو ہمیں اپنے عمل سے جواب دینا ہے کہ اللہ ہاں ہم اس کو سمجھنے والے ہیں، ہم اس میں غور و فکر کرنے والے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ نے دیا، اس کے کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ آج ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب ہے جو سب سے پیچھے رکھی جاتی ہے، جس کو ہم پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو وہ قرآن ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کتاب کو بند کر کے طاق میں رکھ دیا۔ کچھ خاص موقع ہیں جن پر قرآن کریم کھلتا ہے۔ شب برات آئی تھی، اس میں قرآن پڑھ لیا جس سے جتنا ہو سکا۔ اب رمضان آنے والا ہے آگے، تو اس میں قرآن کا اہتمام کر لیں گے۔ کوئی عزیز قریب مر جائے گا تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ لیں گے۔ کبھی نیا مکان بنائیں گے اس میں پڑھ لیں گے، دکان بنائیں گے اس میں پڑھ لیں گے، لیکن جو قرآن کا حق تھا مستقل اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، وہ چھوٹ گیا ہم سے۔ خاص خاص موقعوں کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ رکھا ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھنا اسی طریقے پر ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے واسطے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سنایا، پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا، اور جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی طریقے کے مطابق پڑھنا، اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تب جا کر کے قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ تو قرآن پڑھنا ہے اور اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ عربی زبان میں 28-29 حروف ہیں، صرف ان حرفوں کو صحیح سے ادا کر لیں، قرآن کریم اپنے آپ صحیح ہو جائے گا۔ بہت آسان معاملہ ہے، لیکن کوئی سیکھنے والا ہو، کسی کے دل میں تڑپ ہو، جذبہ ہو کہ میں قرآن کو سیکھوں گا، قرآن پڑھنا مجھے آ جائے، میں دنیا کے سب کام کر رہا ہوں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہو، اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ غیر مسلم تک قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہے جس کو یہ دولت وراثت میں مل گئی ہے، باپ دادا سے مل گئی، اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کو ہم نے بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا سیکھنا ہے۔ نہیں آتا تو آپ
پڑھنا سیکھیے، دنیا کے سارے کام ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، داڑھی نکل گئی ہے، مونچھیں آ گئی ہے، اب میں جاؤں گا امام صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا کہیں گے؟ تو قرآن پڑھنا سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس میں نہیں دیکھتے کہ ہماری عمر کیا ہو گئی ہے، اس میں نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بڑے ہو گئے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس میں نہیں دیکھتے۔ لیکن قرآن کا نمبر آئے گا اور دینی باتیں سیکھنے کا موقع آئے گا تو اس میں اپنی عمر کا خیال آ جاتا ہے کہ ہم تو بڑے ہو گئے، بچے ہو گئے، اب کیسے جائیں گے؟ بچہ بھی ساتھ جا رہا ہے، چچا بھی ساتھ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، بڑے شرم کی بات ہے۔ تو اس موقع پر شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ دین سیکھنے میں اور علم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی ترغیب دی ہے اور علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اکثر صحابہ ایسے تھے جو زیادہ عمر والے تھے اور ادھیڑ عمر والے تھے، انہوں نے اس عمر میں بھی قرآن پڑھنا سیکھا، اس عمر میں بھی دین کا علم سیکھا، اس عمر میں بھی انہوں نے مسائل سیکھے اور اپنے سے چھوٹے صحابہ سے سیکھتے تھے، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے اندر جذبہ تھا، ان کے اندر سچی طلب تھی۔ جب انسان کو کسی چیز کی سچی طلب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، پھر وہ اس کو حاصل کرتا رہتا ہے، اس دھن میں لگ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنے میں، قرآن پڑھنا سیکھنے میں بھی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ عالم بنا کر اٹھائے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں کہ جو آدمی دین کا علم سیکھ رہا ہو اور اسی درمیان اس کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جب اس کو اٹھائیں گے قبر سے، وہ زندہ ہوگا تو عالم ہونے کی حالت میں وہ زندہ ہوگا اپنی قبر سے۔ تو ہمیں اور آپ کو، جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں، وہ پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور جو نہیں جانتے وہ قرآن پڑھنا سیکھے اور اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرے۔ تو یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف پڑھ لینا الحمدللہ رب العالمین اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا اور اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا بھی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی زبان میں کہیں سے لیٹر آ جائے کہ جس کو ہم نہیں جانتے، تو اب جب تک اس کو سمجھ نہیں لیتے پریشان رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو جاننے والے کے پاس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلش میں کوئی لیٹر آ گیا، کورٹ سے کوئی نوٹس آ گیا یا کہیں اور سے آ گیا، تو اب بندہ نہیں جانتا تو پریشان ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا مجھ سے کہا جا رہا ہے، تو فوراً ماسٹر صاحب کے پاس جائے گا، جو جاننے والے ان کے پاس پہنچے گا، ذرا بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں شرم محسوس نہیں ہوتی اور اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی، فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن سالوں سال گھر میں رکھا ہوا ہے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن کبھی کوشش نہیں ہوتی کہ قرآن کی ایک سورت کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، قرآن کی ایک سورت کو ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائے، اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے یہ پیغام ہمارے پاس بھیجا ہے قرآن، اس کو بھی سمجھنا ہے، یہ عربی زبان میں ہے، اس کو ہم نہیں جانتے تو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے خوشامد کرے، ان کی منت سماجت کرے اور ان کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر کے قرآن کو سیکھے۔ ایک آیت قرآن کریم کی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ کوئی آدمی سیکھ لیتا ہے تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اس سے زیادہ ثواب اس پر ملے گا کہ قرآن کی ایک آیت کو مطلب ترجمے کے ساتھ سیکھ لے۔ تو کتنے بڑے ثواب کی
چیز ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن صرف سرسری طور پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں کر سکتے. قرآن کو سمجھنا ہے. علماء کرام نے اس کے لیے مختلف تفسیریں لکھ رکھی ہے. اردو زبان میں تفسیر موجود ہے, ترجمہ موجود ہے, تو اس کو پڑھنا ہے. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ استاذ نہیں بن جانا, بلکہ کسی عالم کی نگرانی میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. اپنے آپ ہم سمجھیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے اور ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے, نہیں. قرآن کا ترجمہ جو آدمی بغیر کسی عالم کی نگرانی میں پڑھتا ہے, وہ آدمی کبھی بھی قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا, بلکہ خطرہ ہے کہ وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا, وہ غلط چیزیں سمجھ لے گا. اس لیے کسی کو بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم کی نگرانی میں پڑھنا ہے. اپنے آپ استاذ بن جانا اور اپنے آپ قرآن کا جو ترجمہ چاہے پڑھ لے, یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ بہت سے ترجمے ایسے ہیں کہ جو لکھے گئے ہیں ان میں بہت ساری غلطی ہے, ان میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل کر دی گئی ہے جو قرآن کا صحیح مفہوم نہیں ہے. ایسے ترجمے بھی مارکیٹ میں موجود ہے. اب کوئی آدمی وہاں سے خرید کر پڑھنا شروع کر دے گا, کسی سے پوچھے گا نہیں, کسی سے معلوم نہیں کرے گا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کے اندر موجود ہے وہی اس کے اندر بھی اتر آئے گا. تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم کی نگرانی میں, اور ان سے معلوم کر کر کے جہاں سمجھ نہیں آ رہا ہے معلوم کر لے, اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی ہے. تو اس لیے قرآن کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے تو عالم کی نگرانی میں سیکھنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور سرسری طور پر پڑھتے جا رہے ہیں. اب وہ اپنے آپ ترجمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے عالم بن گئے اور ہم تو بہت بڑے علامہ ہو گئے, ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا, قرآن کی تفسیر ہم نے پڑھ لی. اب وہ اپنے اس علم کے مطابق لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں. یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, ان کو معلوم کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ فتویٰ دیں گے, اور مسئلہ کوئی پوچھے گا تو اس میں آگے آگے بولیں گے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایسا آدمی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. جب خود نہیں جانتا بغیر علم کے فتویٰ دے گا, وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور جن کو بتا رہا ہے وہ آدمی بھی گمراہ ہو رہا ہے. اب وہ آگے جس کو بتائے گا وہ بھی غلط کام کرے گا تو ان سب کا گناہ اس بتانے والے کو ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں, اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں مسئلہ کس سے پوچھنا ہے, یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. ہر آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھنا. ہم اگر کسی انجینئر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ دوائی کس چیز کی ہے تو یہ غلط بات ہے. وہ انجینئر ہے, وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے, وہ دوائی کے بارے میں نہیں بتا سکتا. اب ہم کسی کپڑے کی دکان پر جائیں اور وہاں سے ہم چاول مانگنے لگے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. تو جس چیز کی جہاں دکان ہے وہاں سے وہی چیز ملے گی. جس منڈی میں جائیں گے آپ اس منڈی سے وہی چیز حاصل کریں گے. لکڑی منڈی میں آپ کو کپڑا نہیں ملے گا اور کپڑے کی منڈی میں آپ کو لکڑی نہیں ملے گی. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو علم چاہیے تو عالم کے پاس ہی جانا پڑے گا. ہم سے کوئی دوائی کے بارے میں پوچھے تو ہم کہیں گے میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ہم سے کوئی انجینئرنگ کے بارے میں پوچھے ہم کہہ دیتے ہیں میں انجینئر نہیں ہوں. لیکن کوئی آدمی مسئلہ پوچھے تو فوراً مسئلہ بتا دیتے ہیں. اس وقت نہیں کہتے کہ میں عالم نہیں ہوں, میں نہیں بتا سکتا, عالم صاحب کے پاس جائیے. بس ادھر سے سوال پورا ہوا نہیں, ادھر سے جواب شروع ہو جاتا ہے. یہ حالت ہے. تو اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ جن کو علم نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں بتا سکتے. وہ اگر مسئلہ بتائیں گے, اگر انہوں نے بتا دیا صحیح بھی ہے تب بھی گنہگار ہیں. اگر مسئلہ صحیح بتا رہے ہیں تب بھی ان کو گناہ ہوگا, کیونکہ علم نہیں تھا, بس ایک اندازہ مار دیا اور وہ صحیح بیٹھ گیا. تو بغیر علم کے مسئلہ بتانے والا آدمی اگر صحیح بتا رہا ہے تب بھی وہ گنہگار ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں, مسئلے مسائل
دین کی باتیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم، یہ ساری چیزیں اگر سمجھنی ہے تو کسی عالم کے پاس ہی جانا ہوگا، کسی عالم سے ہی معلوم کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے غیر عالم سے معلوم کیا تو وہ تو خود گمراہ ہے ہی، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا، اور پھر آپ جتنے لوگوں کو آگے بتائیں گے وہ سارے گمراہ ہوں گے، اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، اس بتانے والے کو بھی ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم قرآن کس سے سیکھیں، قرآن کا ترجمہ کس سے سیکھیں، دین کے مسائل کس سے پوچھیں۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی اس فیلڈ کا ماہر ہوگا اسی سے پوچھیں گے۔ اب جس آدمی نے زندگی میں کبھی مدرسہ دیکھا نہیں، جس نے کبھی دین کی کتابیں پڑھی نہیں، مسائل کا اس کو علم نہیں، اب ہم اس سے مسئلہ پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ غلط بتائے گا اور ہم اس غلط پر عمل کر لیں گے۔ اس لیے دین سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کس سے سیکھنا ہے، دین کا علم اور مسئلہ کس سے معلوم کرنا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پوچھنے والے کو بھی چاہیے کہ ہم ایسے آدمی سے پوچھیں جو دین کا علم رکھتا ہے، عالم سے معلوم کریں، اور بتانے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کہہ دے میں نہیں جانتا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر بغیر جانے غلط بتا دیا تو اس میں انتہائی درجے کی گناہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا میں نہیں جانتا، اس میں کوئی آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے جب بھی کوئی ان سے مسئلہ معلوم کرتا، ان کے ذہن میں مسئلے کا صحیح جواب نہیں ہوتا تو فرما دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اتنی مرتبہ لا ادری کہا کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، کہ اگر میں ان کو جمع کروں ایک جگہ تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی۔ یعنی اتنی مرتبہ وہ لوگوں سے کہہ دیتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد میں بتا دوں گا۔ تو اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا تھا۔ اور جو آدمی کچھ نہیں جانتا، الف سے یا تک اس کا صحیح نہیں ہے، وہ آدمی مسئلہ بتا رہا ہے، تو کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ اور بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ عالم سامنے کھڑا ہے، عالم موجود ہے، اور کسی نے آ کر کے سوال کر دیا تو اگلا آدمی فٹافٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب امام موجود ہے، عالم موجود ہے، تو اب تمہیں کوئی حق نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے تم اپنی زبان کھولو۔ جب عالم موجود ہے، سوال ان سے کیا جا رہا ہے تو جواب بھی وہی دیں گے۔ اب ہم کچھ جانتے نہیں، کسی نے آ کے سوال شروع کیا، عالم سامنے کھڑا ہے اور ہم بولنا شروع کر دیں، تو ایک تو یہ بے وقوفی ہے، دوسری بات یہ عالم کی توہین ہے کہ عالم سامنے موجود ہے اور ہم مسئلے کا جواب دیں، یہ عالم کی توہین ہے۔ اور جو آدمی کسی عالم کی توہین کرتا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی، فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی، اللہ اس کی 7 نسلوں تک کوئی عالم نہیں پیدا فرماتے ہیں۔ جو کسی عالم کی توہین کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، فرمایا اگلی 7 نسلوں تک کوئی عالم اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے خاندان میں علم نہیں آ سکتا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو اگر مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دیں کہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، مسجد جائیے، فلاں عالم صاحب ہیں ان کے پاس جائیے، یا جو جاننے والے ان کے پاس بھیج دیجئے۔ اپنی طرف سے کچھ بتانا یہ اپنے آپ کو بھی جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ اگر ہم نے غلط بتا دیا اور حدیث بتا دی، حدیث ہے نہیں، ہم نے بتا دیا حدیث میں ایسا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری طرف منسوب کر کے کوئی جھوٹی بات کہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 11-12 دن بچے ہوئے ہیں۔ رمضان سے پہلے ایک میسج بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، ابھی تک تو نہیں آیا لیکن اب آنا شروع ہو جائے گا رمضان سے پہلے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی رمضان کی خبر رمضان آنے سے پہلے دے دے گا، رمضان آنے سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے گا، تو اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے۔
تو یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ تو اس قسم کا میسیج نہ ہم کسی کو کریں، اور ہمارے پاس آئے تو ہم نہ آگے کسی کو بھیجیں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ میسیج آگے بھیجیں گے جھوٹی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منسوب کی گئی ہے، حالانکہ بات غلط ہے۔ تو اب جو آدمی اس کو بھیجے گا، آگے لوگوں تک پہنچائے گا، وہ آدمی بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا، میرا نام لے کر جھوٹ بولے گا، میں نے کوئی بات کہی نہیں، اور وہ کہہ دے گا کہ حضور نے فرمایا، حدیث میں ایسا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں سے بچنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کا پہلا حق تو یہ ہے کہ تلاوت کرنی ہے صحیح طریقے سے، جس طریقے سے نبی نے تلاوت کر کے دکھائی۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اور جاننے والوں سے سمجھنا ہے۔ اور تیسری چیز، قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر کے پھر اس کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی میں اس کے حکم کو نافذ کریں۔ یہ تین حق قرآن کریم کے ہیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس سے پہلے یہ باتیں بیان کر دی جائے، تاکہ جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بیٹھے اور قرآن سیکھنے کی طلب ہمارے اندر پیدا ہوں، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔